نان کمپاؤنڈیبل جرم وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلح صفائی نہیں کر سکتے, سزا ملنی ہی ملنی ہے. پاکستان میں جو توہین مذہب کی دفعات ہے یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس میں توبہ کی شک شامل کریں. تو میرا خیال ہے آپ یہ بڑا اچھا موقع ہے, لوہا گرم ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ اس اتوار کو میں ضرب لگانے لگا ہوں. میں نے ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ میں اس اتوار کو پاکستانی قوم کو جھنجھوڑوں گا کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہو نا کہ اس ٹک ٹاکر کی توبہ قبول ہونی چاہیے, تو یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرو, پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کرو کہ اس قانون کو بدلے. دوسری طرف مولویوں نے ساروں نے تو توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. جتنے مولوی ہیں, بریلویوں کا مفتی پنڈی میں بیٹھا ہوا روزہ شریف پہ جا کے اس نے توبہ کی ہے. بھائی توبہ کہاں سے قبول ہے؟ تمہارے قانون میں تو توبہ کوئی نہیں ہے. تیری مالک یوم الدین. میں صدقے جاواں اس قرآن پاک تو صدقے جاواں. مسلمان اسی علی جٹ مسلمان دا بچہ, علی جٹ میرا پتر ہے, مسلمان ہے. وہ کو غلطی نہ ویڈیو بن گئی. اس قرآن پاک میں ہاتھ وچ پڑیا, اس قرآن پاک دی میں قسم کھا کے کہنی ہاں قربان جاواں میں اس قرآن پاک. میں صدقے جاواں اس قرآن پاک. ساری ماں جان بچے اولاد سب قربان. صدقے جائیں اس ویڈیو. میرے بچے کو انجانے وچ غلطی نہ میرے بچے کو ویڈیو بن گئی, اور خلاف کرنی دنیا ویڈیو بنا رہی. میں ہاتھ رکھ کے قرآن پاک تے کہنی کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے کوئی غلطی کی ہے. دیکھو قرآن پاک ہے, اس لیے میں قربان جاؤں, صدقے جاؤں. دیکھو قرآن میں ہاتھ رکھ کے کہنی ہے کہ میرے بچے کو انجانے وچ غلطی نہ بڑی ویڈیو. خدا دی ذات معاف کر دیندی ہے. انسان کیوں انسان کا بچہ کی کر دے انسان, اللہ کی ذات معاف کر دے. میں اللہ نے اپنے بچے واسطے قسم کھا کے کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کی. میں بہت پریشان ہوں. میں 3-4 دن تو سوتے نہیں دیکھے, دن رات میں پریشان ہوں. اپنے بچے کو بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لہٰذا میں آپ کے ہاتھ جوڑ نہیں رہی. مجھے واسطے کہ میری ویڈیو جتنی ہو سکتا شیئر کرو. میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کیا. میرا بیٹا معافی مانگ چکا ہے, میرے بیٹے نے معافی مانگی ہے, میں بھی اپنے پتر واسطے معافی مانگی ہے. میرا اللہ پاک نے معاف کر دے گا انشاءاللہ. وہ پردابتے یقین انسانوں کو چاہیے کہ خدا کو فکر کرے, اللہ تعالیٰ جان دے نہ کرنے کسی بچے کی جان کا خطرہ ہے. میں اس نے ویڈیو بنا میرے بچے کے بارے میں خدا. اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی اور اس نے اس کے اوپر توبہ بھی کر لی, اس کی والدہ نے بھی توبہ کر لی ہے, اور وہ وائس بھی اس کی نہیں ہے, وائس بھی کسی اور شخص کی ہے, لیکن اس کی ویڈیو بنانے کے بعد وہ وائرل ہو گئی ہے, تو اس شخص کو کسی نے نہیں پکڑا جس نے وہ وائس بنائی ہے. ہاں, جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا جی, دھندا ہے ایک پورا. گندا ہے پر دھندا ہے کہ جس بندے کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی انہوں پھاڑ لو. جو دین ہے اور دین کو اچھے طریقے سے سمجھنا, یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا حالیہ دور میں کئی مسلمان شہید کر دیے گئے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کئی مقامات پہ ظلم ہوا اور دین کی دجیاں اڑانے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر کس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر تو کوئی آپ کی آواز نہیں اٹھی ان لوگوں کی جو آج اس آیت کو لے کر سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. برائے مہربانی خود کے اوپر فوکس کیجیے اور دیکھیے کہ کیا آپ ویڈیو عوامی پریشر میں آ کے تو نہیں بنا رہے, کیا آپ ویڈیو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے تو نہیں بنا رہے. آپ کی نیت بھی سچی ہو سکتی ہے, لیکن جذبات میں آ کر یا عوامی پریشر میں آ کر ویڈیو بنا کر اگر آپ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچا سکے, اگر آپ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچانے لگے ہیں, تو ایک مرتبہ سوچیے گا ضرور. ہو سکتا ہے جس شخص سے یہ غلطی ہو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو, اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنے گناہ کرو, زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دو, لیکن ایک بار سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لو, اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. علی جٹ سے مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, اور وہ معافی بھی مانگ رہا ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو ان کی ویڈیو اٹھا کے لگا رہے ہیں کہ ان کو سزا ہو جائے, اس کو یہ ہو جائے, اس کو وہ ہو جائے. وہ لوگ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں, وہ اپنے اعمال دیکھیں. تو گائز جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہو علی جٹ کا جو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے کہ علی جٹ نے یہ کر دیا, علی جٹ نے توہین نعوذ باللہ جو ہے قرآن مجید کی توہین کی ہے. یار مجھے آپ سب لوگ ایک بات بتاؤ کہ یار سب سے پہلے تو علی بھائی نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے, نہ تو ان کی اوریجنل کنٹینٹ ہے, نہ ان کی اپنی آواز ہے, وہ کسی کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہزاروں لاکھوں ویڈیو بنی ہے. علی بھائی کی بس غلطی اتنی سی کہ بخاریوں پہ آئی ہے, انہوں نے بھی پکڑ کے وہ بنا لی, ٹھیک ہے. چلو یہ تو غلطی ہوگی. جب انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے انہوں نے فوراً ڈیلیٹ کی ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے معافی والی ویڈیو بھی لگائی کہ یار میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو جن کی دل آزاری ہوئی ہے. تو یار خدا را پلیز ایسا نہ کرے, جب ایک بندے نے جانے انجانے میں کر دی غلطی, وہ اپنی معافی بھی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. پتا علی جٹ دا رولا چلدا پیا, اون تے گستاخی ہو گئی ہے, تے اون تے ایف آئی آر درج ہو گئی, اون تے کیس چلدا پیا. اے اون دی والدہ دی فوٹو تے ویکھدے ہو کہ اون دی والدہ دی ویڈیو دے وچ رو کے معافی منگدی پئی, اون قرآن پاک پڑھیا, اور ساڈا دین بھی یہ گل کہندا, ساڈا اسلام بھی یہ گل کہندا کہ جیڑی غلطی تواڈے کول انجانے چ ہو جائے, جیڑا تسی گناہ کر دو لیکن تانوں پتہ نہ ہوے کہ گناہ ہے, تے بعد تانوں پتہ لگے کہ گناہ سی, تسی اون دی معافی مانگ لو تے سونا رب معاف کر دیندا ہے. اور ساڈا اسلام صرف نیت نوں ویکھدا ہے. لیکن اس بھرا نے غلطی کی, پہلے میں بھی اندر حق چ نہیں سی, میں یار غلط گل ہے, لیکن جب انہوں احساس ہویا, انہیں ویڈیو بھی اپلوڈ کی, انہیں معافی منگی, اللہ کے گھر دے وچ بیٹھ کے انہیں اپنی غلطی جی تسلیم کی, لیکن معاف کرنے والی سونے رب کی ذات ہے, وہ تو پھر معاف کر دینا, پانچ سمندر جنہ گناہ ہوئے, اس بندے کو غلطی ہوئی انہیں تسلیم بھی کی ہے, تو سارے بھراواں دا حق بندا ہے اندر حق چ وا چکو. میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے, تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے, تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو, جن میں سر فہرست حضرت مفتی برہیم صاحب بھی ہیں, جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے, اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے, اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو
मैं समझता हूं कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। मसला फदक पर रवाफिज के रद में गुफ्तगू करते हुए जो मैंने ये कलिमात बोले थे, जब मांग रही थी तो खता पर थी, यहाँ लफ्ज़ खता से मेरी मुराद कतई तौर पर खताए इज्तिहादी ही थी, जिस पर कलाम का माक़बल जिसमें सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को महफूजा के लक़ब से जिक्र किया गया है और कलाम का माबाद भी दलालत करता है, जिसकी मैंने बाद में खुद वजाहत भी कर दी थी। अवाम में जो अल्फाज वायरल हुए उन्हें माक़बल और माबाद से काट के वायरल किया गया, चूँकि राहत जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आदाब का मामला बड़ा हसास है, लिहाजा अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के कहने पर इंतिशार व इख्तिलाफ के खात्मा के लिए ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। मेरी किसी तकरीर या तहरीर से इसके बरक्स मफहूम का तासुर पैदा होता है तो मैं उससे भी बरात का ऐलान करता हूँ। बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अलबत्ता बाज़ अकाबिर से खताए इज्तिहादी मनकूल है और वो महफूज होने के मुनाफी नहीं है। अब भी किसी को मेरी असल गुफ्तगू में लफ्ज़ इज्तिहादी की सराहत ना करना नामुनासिब मालूम होता है, अगरचे उसूल के मुताबिक ये सराहत ज़रूरी नहीं थी, या मेरी किसी तकरीर या तहरीर से मेरे बयान करदा मौक़िफ़ के खिलाफ मेरे बारे में किसी बात का गुमान हुआ हो तो फिर भी बंदा नाचीज़ सय्यदातु निसाइल आलमीन व सय्यदातु निसाइल जन्नह हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अला अबीहा व अलैहा सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुआफ़ी का खासगार है। नीज़ मैं सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर लग़ज़श को मुआफ़ फरमाए और आइंदा भी फ़िक्री कजी और लफ्ज़ी ज़ल्लात से महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चंद दिन कबल रहीमाबाद रावलपिंडी में ज़िक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैंने रवाफिज़ और नवासिब दोनों का रद्द किया। वहां पर मैंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा के हम गुलाम हैं और हम उन पर कुर्बान और रसूलुल्लाह के सहाबा जन्नती हैं और हम उन पे सदके और वारी जाते हैं, लेकिन हम जो ओरिजिनल सहाबा हैं उनके गुलाम हैं। जिन लोगों को तुम नवासिब ज़माना जबरदस्ती सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया है, जैसे मरवान, यजीद और अमर बिन साद जैसे लोग, इनका हम नादब करते हैं एहतराम, बल्कि ये लोग हमारे जूते की नोक पर हैं। गुफ्तगू का सियाक इस बात की वजाहत खुद कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं और उनके हवाले से लानत कर रहा हूं या उनके हवाले से सब जुमले बोल रहा हूं जो सहाबा नहीं है और उनको सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया गया। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और सोशल मीडिया पे ये गुस्ताखाना जो इन्फ्लुएंसर है, नाम निहाद हमारे जो हैं, वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनको जो है एक जो मशहूर है, आपने उसकी बात भी किस टीवी चैनल पे सुनी होगी या उससे मुतल्लक की है कि उसने वो गुस्ताखी की थी टिकटॉक पे, जी जो गाली उसने दी और साथ में जो है कुरान की। आप सवाल करें, मुझसे सवाल पूछें, दीनी सवाल के लिए किसी बंदे को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे दीनी सवाल पूछें जो आपसे मुतल्लिक है। सर उसमें माफी का जो है ना, ये हमने बना लिया है कि आप किसी ने क्या की वो की, छोड़े खामखा खामखा उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी करते हैं। आप मुझसे सवाल ये पूछें, क्या अगर कोई शख्स गुस्ताखी कर बैठे तो उसकी तौबा कबूल है कि नहीं, बस ये पूछें। हाँ सर, वो तौबा कर भी ले तो अगला बंदा नहीं करता ना, तो इदारों को उसमें करना चाहिए ऊपर वाले लेवल तक। इदारों से ऊपर का काम है। उसकी वजह यह है कि इदारों ने तो वही कुछ करना है जो कानून में लिखा हुआ है। इदारे बेचारे क्या करें, मुझे बताएं, अदालतें क्या करें। एक बंदा अगर कुरान का मजाक उड़ा रहा है, कुरान के साथ गाली जोड़ रहा है, तो जज के सामने जब केस जाएगा वो तो ये कहेगा कि भाई नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है। ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म वो होता है जिसमें आप सुलह सफाई नहीं कर सकते, सजा मिलनी ही मिलनी है। पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब की दफात है ये नॉन कंपाउंडेबल है। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि कानून में तब्दीली की जरूरत है, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। जज बेचारे क्या करें, जज के सामने रो रो के लोग माफिया मांगते हैं। वो कहते हैं भाई आपकी माफी हम कैसे कबूल करें, कानून में तो लिखा ही नहीं हुआ कि माफी कबूल है। तो ये अब ये जो तकलीफ इस वक्त उम्मत काट रही है, और ये भी एक टिकटॉकर के हवाले से जो चीज सामने आई है, और वो माफी मांग रहा है, उसकी माँ भी माफी मांग रही है, आपने देखा है। और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं जी उसने तौबा कर ली है तो माफी कबूल होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, यही तो बात मैं रो रहा हूं इतने अरसे से, पिछले 5-6 साल से। यही तो मैं मर्ज बताना चाह रहा हूं कि ये गुस्ताखाना जो
قوانین ہیں ان میں توبہ کی شک شامل کی جائے. آپ کی منت مارنے سے ججوں نے نہیں ماننا. جج بےچارے کیا کریں, وہ کہیں گے قانون میں 295A-B-C کے اندر توبہ لکھی کوئی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اب یہ بڑا اچھا موقع ہے, لوہا گرم ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ اس اتوار کو میں ضرب لگانے لگا ہوں. میں نے ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ میں اس اتوار کو پاکستانی قوم کو جھنجھوڑوں گا کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہو نا کہ اس ٹک ٹاکر کی توبہ قبول ہونی چاہیے, تو یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرو, پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کرو کہ اس قانون کو بدلے, اس میں توبہ کی شک شامل کریں. یا موقع آ گیا ہے کہ ہم اگلی جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں توبہ کی شک شامل کریں تاکہ لوگوں سے ان کی زندگیاں نہ چھینی جائیں. دوسری طرف ان مولویوں نے ساروں نے تو توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. جتنے مولوی ہیں, بریلویوں کا مفتی پنڈی میں بیٹھا ہوا روزہ شریف پہ جا کے اس نے توبہ کی ہے. بھائی توبہ کہاں سے قبول ہے؟ تمہارے قانون میں تو توبہ کوئی نہیں ہے. توبہ تو میرے نزدیک ہے, قرآن و سنت کے نزدیک. ان کے نزدیک جو ان کا فرقہ ہے نا, اس میں بھی توبہ کوئی نہیں ہے, اور پاکستان کے قانون میں بھی توبہ کوئی نہیں. تو یہ ٹھکتا ہے 10 سال کے لیے پنڈی کا مفتی بریلویوں کا. اسی طریقے سے لاہور کا وہ ڈاکٹر مفتی بریلویوں کا, وہ بھی ٹھکتا ہے 10 سال کے لیے. اور جو کراچی کا دیوبندیوں کا مفتی ہے وہ 25 سال کے لیے ٹھکتا ہے. اور اس سے بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں نے ویڈیو میں آ کے معافی مانگی ہوئی ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ہم نے کام ڈالا ہے. تو اگر یہ نظر آتی کونسل تک کیس چلا گیا نا تو وہ ٹھوک دیں گے ان کو ساروں کو. تو میں ان ساروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو موت کا آپ لوگوں نے ایک پھندا لٹکایا ہوا ہے نا ان توہین مذہب کی دفاعت کی شکل میں, اس میں توبہ کی شک شامل کریں. ادروائز وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھر تک یہ آگ پہنچی ہے نا, آپ کے بچوں تک بھی یہ پہنچے گی. اور پاکستانی قوم کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا, چلے پکچر بنوا لیں, آپ کے دونوں سوال ہو گئے. جی سر.